الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فتاوی شامی میں ہے اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، پھر اس کے بعد کچھ دیر ذکر کرے، پھر اس کے بعد وہ چاہے تو کھا پی لے یا آرام کر لے. تو اس سے پتہ چلا کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری کرنا یہ سب شرعاً منع ہے. تو اعتکاف کے بغیر یہ کام کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو جب بھی اعتکاف مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لینی چاہیے. دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کرنے کی پکی عادت نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور آج جمعرات ہے، بڑی مبارک رات ہے. بزرگوں سے ہم ایک جملہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جمعرات بھری مراد. جمعرات کو مرادیں بھری جاتی ہیں. ہمارے اساتذہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جو بڑی بوڑھیوں کی بزرگوں کی جو کہاوتیں ہوتی ہیں نا، ان میں اکثر کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، ریلیونٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے. اب یہ جو جمعرات بھری مراد جو کہا جاتا ہے، اب میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ جمعرات کو مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی. یعنی جمعرات کو دعا مانگیں تو وہ رد نہیں ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے، مراد بھر جاتی ہے. تو یہ رات بڑی اسپیشل ہے، جو جمعرات کی رات ہے نا، سبحان اللہ، خاص رحمت الہی کے نزول کی رات ہے. اور جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ اسپیشل درود پاک پڑھنے کا وقت ہے، خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے، اور دنوں میں جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے وہ درود مجھ تک پہنچاتے ہیں. لیکن اگر جمعے کا دن آتا ہے اور میرا کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں بنفس نفیس میں خود درود سنتا. یعنی ڈائریکٹ کنیکشن ہو جاتا ہے. جمعے کا دن آ جائے، جمعرات کی رات آ جائے. ایک اور حدیث پاک ہے کہ جب جمعرات کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی اسپیشل ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، جن کے پاس سونے کے پین ہوتے ہیں، چاندی کے ورق، چاندی کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ درود پاک جمعرات کو جو درود پڑھتا ہے وہ درود پڑھنے والے کا درود لکھنے کے لیے نازل ہوتے ہیں. اسپیشل انتظام ہے آج رات. اور سبحان اللہ، جب کل کا دن جمعے کا دن تو اتنا مبارک ہے کہ احادیث کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو اب یہ سیزن ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جمعرات کی مغرب سے جمعے کی مغرب تک بالکل خاص درود پڑھنے کا سیزن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آج رات بھی اور کل کا دن بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جمعرات ہے اور دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی خوبصورت انتظام ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جمعرات کی رات دعائیں مانگنے کی، درود پڑھنے کی، عبادت کرنے کی رات ہے. ہم اکیلے یہ سب کام کیسے کرتے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. ساری دنیا میں نظام بنا دیا کہ ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہو جاتا ہے.
جدھر درود بھی پڑھائے جاتے ہیں، ذکر بھی کرایا جاتا ہے، دعا بھی کی جاتی ہے، علم دین بھی سکھایا جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہوا کریں۔ آج بھی کراچی کے علاقے ٹرک کالونی میں جامع مسجد کلثوم میں ہم الحمدللہ جمع ہیں، اور جہاں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے، رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جو ہمارے بیان کا موضوع ہے بڑا دلچسپ ہے۔ آج کل ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، ایک بحث ہوتی ہے، ایک کلام ہوتا ہے کہ جناب خوش نصیب کون ہے؟ ہر انسان نے اپنے ذہن میں خوش نصیب ہونے کا ایک فارمولہ سیٹ کیا ہوا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ جناب جو بہت پیسے والا ہے وہ خوش نصیب ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ جس کی بڑا کاروبار، فیکٹری، گاڑیاں، نوکر چاکر، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اچھا، کسی کو جناب شہرت کی بہت شوق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کوئی کہتا ہے یار جس کے پاس پاور ہے نا، جس کا آرڈر چلتا ہے، جس کی سائن سے کام ہوتے ہیں، جس کے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ خوش نصیب ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو اسپورٹس کا بڑا شوق ہے، تو شاید وہ کسی اسپورٹس مین کو دیکھ کر سمجھتے ہوں گے کہ یار وہ خوش نصیب ہے کہ کتنا پاپولر ہو گیا، کتنا زبردست بیٹسمین ہے، کتنا زبردست باؤلر ہے، اور جناب کتنی دنیا میں اس کے چاہنے والے، اتنے ملین اس کے فالوورز۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کئی مسلمان فلمیں، گانے، باجے، ڈرامے اس کے شوقین ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کسی اداکار کو، کسی دنیا کے جس کو آپ کہیے کہ ایکٹر کو، سنگر کو خوش نصیب سمجھتے ہو کہ کتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ زندگی میں ہر بندہ اپنا ایک گول سیٹ کرتا ہے، ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے، یہ کتنا خوش نصیب ہے، میں کب ایسا بنوں گا، ٹھیک ہے نا۔ آج مختصر سے بیان میں میں اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل خوش نصیب ہے کون، ہو از فارچونیٹ، خوش نصیب کون ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ خوش نصیب کون ہے تو پھر بندہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے نا۔ اور میں آج آپ کو ان خوش نصیبوں کے بارے میں بتاؤں گا جس کو اللہ نے کلام پاک میں اور میرے آقا نے احادیث میں خوش قسمت قرار دیا ہے، کامیاب قرار دیا ہے۔ دیکھیں دنیا جس نے بنائی ہے وہ بتائے گا نا خوش نصیب کون ہے، کامیاب کون ہے، سکسیسفل کون ہے۔ تو قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں سمجھیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن خوش نصیب لوگوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا جو مجھے لائیو اس وقت سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، بعد میں مدنی چینل پر سنیں گے، ایچ اینڈ ایوری بڈی، ہم سارے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج میں کہتا جناب خوش نصیب تو وہ ہے جس کا اپنا ہوائی جہاز ہے، تو سارے ہی ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ خوش نصیب ہے، میں تو بن ہی نہیں سکتا۔ خوش نصیب وہ ہے جناب جو اربوں پتی ہے، ہم کہیں ٹھیک ہے جناب میں نوکری والا آدمی، میں تو خوش نصیب بن نہیں سکتا۔ یعنی آج ان خوش نصیبوں کی بات ہوگی جن کو رب عز و جل نے کلام پاک میں، نبی پاک نے احادیث میں کامیاب خوش نصیب لوگ قرار دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہم سارے وہ بن بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم بن نہیں سکتے، ہمیں کرنا کیا ہے وہ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سمجھانے کا انداز ہے، اتنا شاندار، اتنا پیارا، ایسا اسلوب جو دلوں میں اتر جائے اور مدتوں یاد رہے۔ اللہ نے ایسا کلام عطا کیا نبی پاک کو، اور اس سے ہم سب کو ایک بات سیکھنی چاہیے۔ جب کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو نا، دل میں اتارنی ہو، تو وہ ڈانٹ کر، جھڑک کر، مشکل الفاظ کے ذریعے، ڈیفیکلٹ باتوں سے نہیں سمجھائی جا سکتی۔ آسان طریقے سے کوئی واقعہ سنا کر یا کوئی مثال دے کر سمجھانی چاہیے، تو انسان اس کو بہت جلدی سمجھ لیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک کی باتیں کیا بات ہے، میرے آقا کی باتوں کی تو کیا بات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، دنیا میں بڑے بڑے کلام کرنے والے آئے، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز آئے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ آئے، مگر اللہ کے حبیب کا کلام کیسا تھا؟ پوچھو بریلی کے تاجدار سے، وہ فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا فرمائے ایسا کلام ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، انٹلیکچوئلز
جب نبی پاک کے سامنے بیٹھتے اور آقا جب ان کے سامنے کلام کرتے تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ اعلیٰ حضرت کہتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہکے بکے شاکٹ ہو جاتے تھے جب نبی پاک کے مبارک ہونٹوں سے پھول جھڑتے تھے۔ اب نبی پاک نے کیا اگزامپل کے ذریعے سمجھایا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ایک بار فرمایا، حدیث کا مضمون ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اعمال اور اہل و عیال اور مال کی کیا مثال ہے؟ ذرا سمجھیے گا بات کو۔ ہماری زندگی میں 3 چیزیں بڑی اہم ہے، ہمارا مال، ہماری فیملی، ہمارے اعمال، ٹھیک ہے؟ غور یہ کرنا ہے کہ ان تینوں میں ہم کس کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ان تینوں چیزوں کو سمجھتے ہو تمہاری زندگی میں کیا حیثیت ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، حضور آپ ہی بتائیے، آپ ہی ڈیفائن فرمائیے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ آپ ذرا امیجن کیجئے گا غور سے، ایک بندہ ہے جس کے 3 بھائی ہیں اور اب اس شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا، بالکل آخری وقت آ گیا، تو تینوں بھائیوں کو بلائے اور کہے دیکھو تم میری حالت دیکھ رہے ہو، اب میرے جانے کا وقت ہے، آخری سانسیں ہیں، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ بستر مرگ پر بندہ آخری سانسیں لے رہا ہے، تینوں بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ تم میرے ساتھ میرے کیا کر سکتے ہو، میرے لیے کیا ہیلپ کر سکتے ہو؟ تو ایک بھائی کہے کہ میں تو تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجتیں پوری کروں، جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، تمہارے جنازے کو کاندھا بھی دوں، اور اس کے بعد تمہارے بارے میں کوئی شخص پوچھے گا تو میں کہوں گا اچھا آدمی تھا، بھلا آدمی تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو بھائی ہے نا، ایسا بھائی جو یہ سارے کام کرے گا، قبر میں اتار کر واپس آ جائے گا، فرمایا یہ تمہاری فیملی ہے، یہ تمہارے اہل و عیال ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، گھر والے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والے کیا کریں گے؟ بیمار پڑ گئے تو علاج کرائیں گے، تھوڑی تیمارداری کریں گے، انتقال ہو گیا تو جنازہ پڑھیں گے، قبر میں اتاریں گے، اس کے بعد گھر والے فارغ، فنش، ہو سکتا ہے دعا کر لیں، کسی کے بارے میں ہمارے بارے میں اچھے الفاظ کہہ دیں۔ دوسرا بھائی اس شخص سے کہتا ہے کہ میں جو ہے میری حالت دیکھ رہے ہو، تم کیا کرو گے؟ دوسرے بھائی سے وہ شخص سوال کرتا ہے، کہتا ہے میں تو جب تک تم زندہ ہو تمہارے ساتھ ہوں، جیسے ہی تم دنیا سے جدا ہوئے تمہارے میرے راستے الگ الگ، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، میں تو دنیا میں رہ جاؤں گا۔ نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ فرمایا اس بھائی میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی الگ ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھ لو یہ تمہارا مال ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوئیں، مال کس کا ہو جاتا ہے؟ میت کا یا وارثوں کا؟ مرتے ہی مال تو رہا ہی نہیں نا میرا۔ اب سمجھے بات کو، اس مال کے لیے جس کے لیے صبح شام کوشش ہو رہی ہے، روز نوٹیں گنتے ہیں، روز بینک اکاؤنٹ میں بیلنس معلوم کرتے ہیں، روز جہاں تکیے کے نیچے یا کبڑ میں پیسے چھپائے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پیسے ادھر ہماری آنکھیں بند ہوئی، پیسے قبر میں آئیں گے؟ ہے کسی قبر میں دیکھیے تجوری، کفن میں کوئی جیب نہیں نا۔ تو آقا نے فرمایا یہ بھائی جو مرنے کے بعد الگ ہو جائے گا یہ تمہارا مال ہے۔ تیسرے بھائی کو وہ شخص بلاتا ہے، کہتا ہے بتاؤ میری حالت تم دیکھ رہے ہو، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اب وہ بھائی کہے کہ میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا، ادھر بھی تمہیں دلاسا دوں گا، تمہارے لیے روشنی کا سامان کروں گا، جب میزان عمل پر قیامت کے دن تمہارے اعمال نامے تولے جائیں گے، میں تمہارے اعمال نامے میں نیکیوں کے پلڑے پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، تمہارے اعمال نامے کو وزندار کروں گا۔ آقا نے اب صحابہ سے کہا بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ کہا حضور یہ تو زبردست ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آئے گا، روشنی بھی کرے گا، دل بھی بہلائے گا، قیامت کے دن بھی کام آئے گا، سب سے بہترین بھائی تو یہ ہے۔ آقا نے فرمایا یہ تمہارا عمل ہے، صرف عمل ساتھ جائے گا، عمل کام آئیں گے، یہ تمہارا بہترین دوست ہے۔
پھر بھی اسلامی بھائیو، یہ ایک حدیث ہے، نبی پاک نے کس لاجیکل انداز میں، کس خوبصورت انداز میں زندگی تین چیزوں کے گرد ہی گھوم رہی ہے. ہم یا تو فیملی کے لیے جی رہے ہیں یا پیسے کے لیے جی رہے ہیں. اچھے لوگ کچھ نہ کچھ نیک اعمال کر لیتے ہیں. اب صرف آج یہ غور کر لیں، خوش نصیب کون ہے؟ زیادہ مال والا، بڑی فیملی والا، زیادہ اعمال والا؟ ڈیسائیڈ خود کیجئے. کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کا بنگلہ دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی دیکھ کر، کسی کا عروج دیکھ کر، کسی کی پاپولارٹی دیکھ کر دل میں یہ خیال آتا ہے یار یہ کتنا آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا. لیکن اگر یہ آگے بڑھنے والا اعمال میں خالی ہے تو مرنے کے بعد قبر میں کون سا سرٹیفکیٹ کام آئے گا؟ قبر میں کون سا عہدہ کام آئے گا؟ قبر میں کتنی گاڑیاں پارک کر لے گا؟ قبر میں کتنے ملازم آئیں گے؟ آنکھیں بند ہوتے ہی جتنے پیسے، جتنی مال و دولت، جتنی پراپرٹی ہے یہ پیچھے رہ گئی. اور ہم لوگ پتہ ہی جملہ کہتے ہیں، بڑا عبرت والا جملہ ہے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا. مرنے کے بعد جو ہے نا میری آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہتے، یعنی اگر میرا انتقال ہو گیا تو کوئی یہ نہیں کہے گا عبدالحبیب نے پیچھے کیا چھوڑا، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا. میت کب آئے گی، جنازہ کدھر رکھا ہے، نام ہی چلا گیا. ارے بھائی سانسیں تھی تو بندے کا نام عبدالحبیب تھا، ادھر آنکھیں بند ہوئی نام ہی تبدیل ہو گیا. میت، جنازہ، مرحوم، یہ حیثیت ہے میری اور آپ کی. سمجھو نا، سارے پیسے، ساری شہرت، ساری دولت اب غریب اپنے رشتہ داروں میں بٹے گی، اب ورثے میں تقسیم ہوگی. علماء کہتے ہیں بندے کا انتقال ہونا تو رشتہ دار، خاندان والے پوچھتے ہیں مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا، مگر فرشتے پوچھتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. بیسیکلی پیسہ، مال، دولت وہ ہے جو آگے بھیجا ہے. سجدے کر کے، عبادت کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، صدقہ و خیرات کر کے، اچھے اعمال کر کے جو اعمال جمع کیے نا وہ سارے اعمال قبر میں کام آئیں گے. مگر صبح سے شام تک، شام سے پھر اگلی صبح تک ایک ہی فکر ہے، فیملی کا خیال رکھنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، پیسے کمانے ہیں، مستقبل بہتر کرنا ہے. میں نہیں کہتا پیسے نہ کمائیں، اسلام یہ نہیں کہتا ہمیں مال نہ کمائیں، اسلام یہ نہیں کہتا فیملی کی فکر نہ کریں، لیکن حلال کمائیں، جائز طریقے سے فیملی کی خدمت کریں. کمانے کا بھی ثواب ملے گا، فیملی کی خدمت کا ثواب بھی ملے گا. لیکن ساتھ ساتھ آخرت کا خزانہ، آخرت کا مال، آخرت میں کام آنے والا کام بھی کرتے چلے جائیں. ایسا نہیں ہوگا. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں ڈبل ڈیوٹی کرتا ہوں، ایسے میری نظروں میں بھی ہیں، آپ میں سے بھی ہوں گے جو بیچارے دوپہر صبح بھی کام کرتے ہیں، رات بھی کام کرتے ہیں. کیوں؟ فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. جائز ہے، حلال ہے، کیجئے. مگر تم 15 گھنٹے دنیا کے لیے کام کرتے ہو، آخرت کے لیے کب کرو گے؟ 1 گھنٹہ تو دے دو، 5 نمازیں تو پڑھ لو، سچ تو بول لو، حرام سے تو بچ جاؤ. آپ کی جاب پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کی نمازیں پڑھنے سے، حلال کام کرنے سے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ فکر ہی نہیں ہے نا، پریورٹی نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے. اچانک بندہ تھک کر، بوڑھا ہو کر جب بیٹھ جاتا ہے پھر اس کے خیال آتا ہے کہ ساری زندگی میں آخرت کے لیے کیا کیا. میں کئی بار یہ مثال دیا کرتا ہوں، ہمیں ہمارے موبائل پہ آج کل ایک میسج آتا ہے کہ جناب آپ کا ڈیٹا ختم ہونے والا ہے، آپ کے پیسے موبائل کے ختم ہونے والے ہیں، 80% آپ نے یوز کر لیا ہے، جلدی سے پیسے ڈلوا لیں. آتا ہے میسج. پھر 1-2 دن بعد آتا ہے 90% یوز ہو گئے ہیں، آپ پیسے ڈلوا لیں. ہم کسی سے ترکیب بنا کر اپنے موبائل میں کارڈ ڈلوا لیتے ہیں. مگر یاد رکھیے مرنے سے پہلے کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب 80% زندگی ہو گئی ہے، اب 20% رہ گئی ہے، اب توبہ کر لو، اب نمازیں پڑھ لو. ارے جناب اب 90% یوز ہو گئی ہے، اب مسجد میں ٹھکانہ بنا لو. بھائی 3 دن رہ گئے ہیں، اب جا کر سجدے کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. آخری دن آ گیا ہے، کل موت آنے والی ہے، آج پورا دن اللہ کے گھر پہ گزار لو. کوئی میسج نہیں آتا. صبح صحت مند اچھے طریقے سے بندہ گھر سے نکلتا ہے، بتا کے جاتا ہے کہ رات کو آؤں گا، یہ والا کھانا بنانا،
مگر رات بندہ نہیں آتا اس کا جنازہ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہمارے سامنے؟ آمنے سامنے ہو رہا ہے. تیار کوئی نہیں سمجھنے کے لیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوش قسمتی کیا ہے؟ فارچونیٹ کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، جس کے لیے جنت تیار ہے، جس کی قبر جنت کا باغ بننی ہے. ایمان سلامت لے کر جو قبر میں چلا گیا، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ کیونکہ اب شیطان ایمان چھین نہیں سکے گا، اب وہ جنت کی ابدی نعمتیں لوٹے گا. یہ خوش قسمتیاں کسے پتہ ہیں؟ ان خوش قسمت لوگوں میں جانے کے لیے کون کوشش کر رہا ہے؟ سنو سنو، قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے. اب میں آپ کو چند قرآن پاک کی آیتیں بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے انعام کا اعلان کر رہا ہے. سنو، قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. ترجمہ کنز ایمان، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے. زندگی میں یہی تو ہو رہا ہے. اس سے آگے بڑھ جاؤں، پیسے میں آگے بڑھ جاؤں، فیملی میں آگے بڑھ جاؤں، زیور زیادہ ہو جائیں، گھر بڑا بن جائے، اسی کمپٹیشن میں لائف گزر رہی ہے. اللہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سنو دنیا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ نظر آتا ہے، بچتا کچھ نہیں، سب ادھر رہ جائے گا اور ہم اکیلے چلے جائیں گے. اللہ کرے کہ آخرت کی زندگی کو ہم حقیقت مانیں اور اس کی تیاری میں اپنا وقت دینا شروع کر دیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنو حقیقی خوش نصیب کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے ایوارڈ، کتنے بڑے انعام کا اعلان فرماتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ فرماتا ہے جو حکم مانے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے اسے باغوں میں اللہ لے جائے گا. اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی ہے بڑی کامیابی. کامیابی کون سی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں. ایک اور جگہ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے، کیا آیت ہے، اللہ کی قسم کمال کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ فرماتا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ خوش نصیب ہے جو آگ سے بچا لیا گیا. اے بڑے بڑے گھروں میں رہنے والوں، اے بڑے بڑے عہدوں پر جینے والوں، اے دنیا کے عیش کرنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کی تمہارے پاس ساری نعمتیں ہیں اور قبر میں آگ تیار ہے، بتاؤ یہ خوش نصیب ہے؟ جس بیڈ روم میں آپ سوتے ہیں وہاں گرمی نہ لگے، بستر نرم ہو، سردیوں میں بلینکٹ چاہیے، گرمیوں میں پنکھا، زیادہ پیسے آ جائیں تو اے سی چاہیے. جدھر 7-8 گھنٹے سونا ہے وہ بستر اچھا چاہیے. جہاں قیامت تک سونا ہے، اگر اس قبر میں سانپ آ گئے تو کیا یہ خوش نصیبی ہے؟ سوچو نا، فلاں کمپنی کا مولٹی فوم چاہیے، فلاں کمپنی کا تکیہ چاہیے، فلاں جگہ کا سافٹ بستر چاہیے. کیوں؟ ذرا آرام دہ نیند چاہیے. ارے تمہیں 7-8 گھنٹے کی نیند کے لیے اتنی فکر کرتے ہو، جس قبر میں جانا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اکیلا کیسے سوؤں گا. سنو اللہ کیا فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب کون ہے؟ کون ہے خوش نصیب؟ اللہ فرماتا ہے جس کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ مراد کو پہنچا. ذرا سوچو، تصور کرو، خوش نصیب لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو نا. قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج 7 میل پر ہوگا، پیاس سے زبانیں باہر آئی ہوئی ہوں گی، پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اور جب ادھر اعلان ہوگا کہ فلاں 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 جائیں جنت کے اندر،
بتاؤ وہ کیسی خوش نصیبی ہوگی، وہ کیسا اعلان ہوگا، وہ کتنے کامیاب لوگ ہوں گے۔ کبھی سوچا کہ قیامت کے دن جب جنت میں جانے والوں کا اعلان ہو تو اس میں میں بھی شامل ہوں؟ اس کا طریقہ کیا ہے، اس پہ کیسے میرا نام آ سکتا ہے؟ فلاں کمپنی میں نام آ جائے، فلاں اسکیم میں نام آ جائے، فلاں ملک کا ویزا مل جائے، فلاں جگہ پر انٹرویو پاس ہو جائے، اس کی فکر ہے۔ قیامت کے دن نام آ جائے، قیامت کے دن پکارا جائے کہ فلاں فلاں جنت میں جاؤ، اللہ کرے کہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں سنو، آج لوگ کہتے ہیں یار فلاں کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اور اپنا چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے لوگ بڑی کریمیں لگاتے ہیں، فیشیل کرتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں۔ اچھا جس بیچارے کا رنگ تھوڑا سا کمزور ہو وہ یہی سوچتا رہتا ہے یار یہ خوبصورت، میں تو سانولا سا، میں تو بن ہی نہیں سکا، اسی چکر میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ آج دنیا کی تھوڑی سی زندگی، جس کے بھی چہرہ خوبصورت ہے نا، بڑھاپے میں جا کے نہیں بچتا، چند سالوں کے لیے خوبصورتی ملتی ہے۔ کبھی خوبصورتی پر تکبر مت کرنا، اللہ نے اچھا چہرہ دیا اس کا شکر ادا کرنا۔ مگر میں آپ کو صحیح بتاؤں، اصل خوش قسمت وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا، جس کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا۔ یاد رہے اس دن کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ بتاؤ مجھے جس کا دنیا میں چہرہ خوبصورت ہے، اگر خدا نہ خواستہ قیامت میں چہرہ سیاہ ہو گیا تو یہ خوش قسمتی ہے؟ اللہ خوش قسمت وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکتا ہوگا۔ میں بتاتا ہوں، اللہ کا کلام بتائے گا کہ کون ہوں گے جن کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، اپنی کوشش پر راضی، بلند باغ میں سکون والے چہرے ہوں گے قیامت کے دن۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کر کے آئے ہوں گے، نمازیں پڑھ کر آئے ہوں گے، روزے رکھ کر آئے ہوں گے، حلال کما کر آئے ہوں گے، حرام سے بچ کر آئے ہوں گے۔ اس دن پرسکون ہوں گے، چمکتے چہرے ہوں گے۔ سنو سنو، سورہ تکویر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ عبس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے منہ پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ سوچو کہیں ان میں ہم تو شامل نہ ہوں۔ آج دنیا میں چہرہ اچھا بن جائے، سمجھتے ہو یہ خوبصورت ہے؟ خدا کی قسم خوبصورت وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکدار ہوگا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، آج ہم کہتے ہیں یار جس کا اکاؤنٹ ہے نا، اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو، جس کے حساب کتاب بہت زیادہ ہو، جس کے پاس بہت زبردست جو ہے نا، جس کا لیجر بڑا زبردست ہو، اکاؤنٹس بڑے اچھے ہوں، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں قیامت کے دن کون خوش نصیب ہوگا۔ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن ایک ایک رجسٹر دیا جائے گا جس کو کہا جاتا ہے نامہ اعمال۔ آپ کو پتا اس کو دینے کے دو طریقے ہوں گے۔ قیامت کے دن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جن سے اللہ راضی ہوگا، ان کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جن سے اللہ ناراض ہوگا، ان کی پیٹھ توڑ کر بائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال دیا جائے۔ بتاؤ کون خوش نصیب ہے؟ آج جس کے اکاؤنٹ بھرے ہیں وہ، یا وہ جس کو قیامت میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے؟ قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن سارے ہی لوگ ہوں گے نا، تو اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آج جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ایسا بھی کتابوں میں لکھا کہ وہ لوگ جو دنیا میں نیک مشہور ہوں گے، ان کو مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، ان کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جو ان کا بیان سن کر سدھر گئے ہوں گے، وہ نیک بن کر سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لیں گے۔ مسجد کا امام بعض اوقات ایسے بھی ہوں گے کہ وہ مجرموں کی لائن میں ہوگا، اور مقتدی جنتیوں کی لائن میں ہوگا۔ باپ مقتدی کی لائن، باپ جہنمیوں کی لائن میں ہوگا، بیٹا جنتیوں کی لائن میں ہوگا، اور آ کر پوچھیں گے حضرت آپ تو اتنی نیکیوں کی باتیں کرتے تھے، حضرت آپ تو ہمیں سکھاتے تھے، آپ کی باتیں تو ہمیں جہنم سے بچاتی تھی، آپ مجرموں کی لائن میں کیسے؟
ادھر وہ کہیں گے کہ تمہیں تو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے. اس دن یہ عزتیں سب کھل جائیں گی. آج دنیا میں تو کسی کو نہیں پتا نا کہ اندر کا حال کیا ہے. اس دن سب کھل جانا ہے. بتاؤ خوش نصیب کون ہے جس کا آج دنیا میں نام ہے؟ یہ خوش نصیب وہ ہے جو قیامت کے دن عزتوں والا ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سورہ انشقاق 30واں پارہ. تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے ان قریب سہل یعنی آسان حساب لیا جائے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی شاد شاد پلٹے گا. یہ تو ہو گیا سیدھے ہاتھ والا. پھر قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ان قریب موت مانگے گا. قیامت کے دن بھی تمنا کرے گا مر جاؤں. ایسی ذلت، ایسا عذاب. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، وہاں خوشیاں منا رہا تھا، مگر اب قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کر دیا جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا مطمئن ہے، بڑا سکون میں ہے، دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں. سچ بتاؤں، مطمئن وہ ہوگا، خوش نصیب وہ ہوگا جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے اے نفس مطمئنہ. سوچو کیا میں اور اس میں آپ اس میں شامل ہوں گے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ فجر کے اندر یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آخری وقت ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. ہائے ہائے، یہ کیسے خوش نصیب ہوں گے جب کہ مرنے والے ہوں گے، دنیا سے جانے والے ہوں گے. اللہ فرمائے گا میرے بندے میری طرف لوٹ آ، اس حال میں لوٹ آ کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. سنو اس کے بعد رب کیا فرماتا ہے فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جا. اللہ اللہ، یہ کیسی دنیا سے رخصتی ہوگی، یہ کیسا سفر ہوگا. بتاؤ یہ خوش نصیب نہیں تو خوش نصیب کون ہے؟ سنو سنو، ہمارا قرآن جا بجا ہمیں بتاتا ہے دو قسم کے لوگوں کی کیٹیگری بار بار قرآن میں سمجھائی گئی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کا نقشہ اللہ نے جا بجا قرآن میں کھینچا، سمجھایا کہ سنو قیامت کے دن کیا ہوگا. سورہ زلزال سنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے، اپنے خزانے باہر لے آئے گی. ایسا زلزلہ آئے گا. آج کشمیر میں، پنجاب کے کچھ شہروں میں زلزلہ آیا، زمین کی تھر تھراہٹ کی ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرش ٹوٹ گئے، بلڈنگیں گر گئیں. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، ارتھ کوئک، زلزلہ ایک ایسا عذاب ہے، یہ ایک ایسی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. سائنس نے ترقی کی، آج مارس، آج مریخ پر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر دنیا کا کوئی سائنسدان ایک منٹ پہلے بھی نہیں بتا سکتا کہ زلزلہ آنے والا ہے. زلزلہ آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی. یہ اللہ اپنی قدرت کے نظارے ہمیں آج بھی دکھا رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم کتنے بے بس ہیں کہ سالوں میں یہ عمارت بنتی ہے اور زلزلہ آئے تو سیکنڈوں میں یہ عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن بھی زلزلہ آئے گا. کیسا زلزلہ؟ زمین اپنے خزانے باہر اڈیل دے گی. اللہ فرماتا ہے وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا اس کو کیا ہوا، اس زمین کو یہ کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اور اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی. سنو سنو، اے چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے دروازے بند کر کے فلمیں ڈرامے
اور ویڈیو پر گندی چیزیں دیکھنے والوں، ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر گناہ کرنے والوں کہ میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے، ارے خاندان کو کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، ادھر چلتے ادھر کوئی جاننے والا نہیں، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی، وہ زمین کا ٹکڑا بات کرے گا، اللہ اس نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، زمین گواہی دے گی۔ مبارک ہو ان کو جو جگہ جگہ قافلوں میں سفر کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، جگہ جگہ جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، زمین گواہی دے گی یا اللہ اس ٹکڑے پر بھی اس نے سجدہ کیا تھا، یہاں بیٹھ کر اس نے تلاوت کی تھی، یا اللہ اس زمین کے ٹکڑے پر چلتے چلتے تیرا بندہ درود پڑھتے گیا تھا، یہ زمین اچھوں کی گواہی بھی دے گی، گناہوں کی بھی گواہی دے گی۔ سنو آگے قرآن کیا کہتا ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اور اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کیوں؟ تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں، اپنے اعمال انہیں بتائے جائیں گے۔ سنو اس دن کیا دیکھنا پڑ جائے گا۔ آج بندہ کہتا ہے تھوڑی سی تو گناہ ہے، چھوٹا ہی گناہ ہے نا، اللہ معاف کرنے والا ہے، یار جھوٹ ہی تو بولتا ہوں، کاروبار میں چھوٹی سی ملاوٹ ہی تو کرتا ہوں، ارے کبھی کبھی تو فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں، ارے کیا ہو گیا، دوستوں میں سب چلتا ہے۔ سنو گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے والوں، اللہ سورہ زلزال میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑنا نہیں، چھوٹا گناہ سمجھ کر کرنا نہیں، جب موقع ملے کچھ نفل پڑھ لیا کرو، جب موقع ملے کچھ درود پڑھ لیا کرو، تھوڑے پیسے جیب میں ہو کسی غریب کو مسجد کے کسی ڈبے میں ڈال دیا کرو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ پر بھلائی کرے وہ بھی اسے دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ پر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ کیسے دیکھیں گے؟ ذرے نہیں، ہم نے تو پہاڑ جتنی برائیاں کر رکھی ہے، روز گناہ، روز خطائیں، روز جرم، کیسے جواب دیں گے قیامت کے دن؟ خوش نصیب بننا ہے تو ایسا بنو کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے کہ میرے بندے جنت میں چلے جا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ سنو سنو قرآن میں ایک اور جگہ پڑھو، قرآن تو سمجھ آئے گا کیسا جھنجھوڑا گیا ہے۔ قیامت کا نقشہ ایک اور قرآن کی سورت کھینچتی ہے، نام ہے اس سورت کا سورہ قارعہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ والقارعہ۔ علماء کہتے ہیں قارعہ قیامت ہی کا ایک دوسرا نام ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، اور تم نے کیا جانا، کیا دل دہلانے والی؟ اب نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ سنو قیامت کو کیا ہوگا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ کیسے ہوں گے؟ جیسے پھیلے ہوئے پتنگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارش میں جب پتنگے آتے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر اڑ رہا ہوتا ہے، ٹکرا رہے ہوتے ہیں آپس میں، نو ڈائریکشن، کسی کو سمجھ نہیں پڑ رہی کدھر جانا ہے۔ جب قیامت طاری ہوگی تو لوگ پتنگوں کی طرح ادھر ادھر جا رہے ہوں گے، یہ بڑے بڑے پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون۔ آپ نے دیکھا ہوگا اون، جب کوئی رضائی بنانے والا اون کو دھنکتا ہے تو وہ اون کس طرح اڑتی ہے؟ فرمایا ایسے پہاڑ گالے بن کر اڑ رہے ہوں گے۔ کتنی دہشت ہوگی! اس دہشت میں کیا ہوگا؟ حساب ہوگا۔ اس دہشت میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ سنو، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے تم سمجھتے ہو وہ خوش نصیب ہے، جس کے نوکر چاکر ہے تم سمجھتے ہو وہ خوش نصیب ہے، بتاؤ جس کے بینک میں کروڑوں ہو اور قیامت کے دن گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ خوش نصیب ہے؟ جو تھوڑی حلال پر گزارا کرتا ہو اور قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ خوش نصیب ہے۔ سنو اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کی تولے بھاری ہو گئی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا،
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من مانتے عیش میں ہے، جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، نیک اعمال کم، گناہوں کا پلڑا زیادہ، اللہ فرماتا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ تو نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ بھڑکتی آگ میں، جہنم میں جلایا جائے گا۔ سوچو اس دن ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ خوش نصیب کون ہے بتاؤ نا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، دو قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک خوش نصیب کون ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ انفطار میں، ان الابرار لفی نعیم، سنو جو نیکوکار ہوں گے وہ تو جنت النعیم میں، چین میں، قرار میں ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ سوچ لو میں اور آپ کس کیٹیگری میں ہیں، نعیم والی یا جہیم والی؟ بتاؤ نا کون خوش نصیب ہے جو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہم آج دنیا کی نعمتوں، دنیا کے عہدوں کو دیکھ کر دل جلاتے ہیں، کیوں کسی نیک کو دیکھ کر نہیں سوچتے کہ یار یہ تہجد گزار بن گیا، میں بھی بنوں گا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں گا، یہ قافلے میں جاتا ہے میں بھی جاؤں گا، یہ دین کا کام بیان درس دیتا ہے کاروبار کے ساتھ ساتھ میں بھی کروں گا، یہ صدقہ خیرات دیتا ہے میں بھی کروں گا، ارے اس لیے مسجد بنائی میں بھی مسجد بناؤں گا۔ اچھا گھر بنانے والے کو دیکھ کر تم ترستے ہو کہ میں گھر کب بناؤں گا، مسجد بنانے والے کو دیکھ کر کیوں نہیں سوچتے کہ میں مسجد کب بناؤں گا؟ کرنا ہے کمپٹیشن، چلنا ہے کسی کے پیچھے۔ تو نیک لوگوں کو دیکھے نا کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ تہجد گزار بن گیا ہے، اس نے چہرے پہ سنت سجا لی ہے، اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ حرام کماتا تھا حلال کمانے لگ گیا ہے۔ اس کو دیکھ کر فکر نہیں ہوتی؟ تمہیں بڑی گاڑی دے لینے والا، دنیا گھومنے والا، پیسے کمانے والے کو دیکھ کر ہی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ سوچیے اپنے بارے میں۔ آؤ میں ایک اور آپ کو آیت سناتا ہوں، اسی سورہ انفطار کی آخری آیتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میرا آرڈر چلتا ہے، سارے محلے میں میری بات مانی جاتی ہے، سارے آفس میں میرا سائن ہو جائے، جو میں کہوں وہ ہوتا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں قیامت میں کس کا آرڈر چلے گا، کس کی بات مانی جائے گی، کس کی قہر و تسلط ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تمہیں پتہ ہے قیامت کا دن کیا ہے؟ تم نے کیا جانا؟ کیسا انصاف کا دن؟ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر تم نے کیا جانا کیسا انصاف کا دن؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہیں رکھے گا، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا، اللہ کا حکم مانا جائے گا، اللہ کا آرڈر ہوگا۔ بتاؤ اس دن ہمارے بارے میں کیا آرڈر دیا جائے گا؟ روز اللہ کو ناراض کرتے ہیں، روز مالک کو ناراض کرتے ہیں، پھر کیسے امید رکھتے ہیں ہم کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن جنت میں جانے کا آرڈر فرمائے گا؟ خدارا خوش نصیب بننا ہے تو اسی دنیا میں رہ کر جنت تیار کر لو۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ کو، یہ تو میں نے کچھ آپ کو قرآن کے ذریعے بتایا، حدیث کے ذریعے بتایا کہ کامیاب اور خوش نصیب لوگ کون ہیں۔ اب کچھ وہ باتیں بھی سن لو جن سے میں اور آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے حضرت سیدنا ابو ادریس خولانی نے عرض کی، اللہ پاک کی رضا کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے لیے عرش کے گرد کرسیاں نصب کی جائیں گی، عرش کے گرد ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، وہ رب کریم کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی اندیشہ ہے نہ کچھ غم۔ عرض کی حضور یہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا
یہ اللہ کریم کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن 14ویں رات سے زیادہ چمکتے چہرے، اللہ کے عرش کے گرد کرسیاں، کوئی خوف نہیں، چین و سکون میں کام کیا ہوگا؟ آپس میں اللہ کے لیے محبت کی ہوگی۔ اب آپ بتائیے، ایک تو حقوق اللہ ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی دینا ہے، کرنا ہے، مگر یہاں تو حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے۔ ہم کیا اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں؟ ہم محبت کرتے دنیاوی غرض کے لیے، میرے خاندان کا ہے، میری فیملی کا ہے، میرے محلے کا ہے، میری برادری کا ہے، یار اس سے محبت اس لیے کرتا ہوں کام آتا ہے۔ محبت تو اللہ کے لیے ہونا۔ اگر اللہ کے لیے محبت ہونا تو بندہ جس کو جانے نہ جانے اس سے بھی محبت کرے، ہر مسلمان سے محبت کرے، سلام میں پہل کرے، مسکرا کر ملے۔ کیا ملاوٹ کرنے والا اللہ کے لیے محبت کرتا ہے؟ تھوڑے پیسوں کے لیے مسلمانوں کا مال چھین لینا؟ لوگ کہتے ہیں زلزلے کیوں آ رہے ہیں، مجھے بتاؤ نا، پچھلی قوموں نے ایک گناہ کیا، غرق کر دی گئی، برباد کر دی گئی، اور آج دوائیوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، آج انسان کی غذائیوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کو مرنا نہیں جو تھوڑے سکوں کے لیے انسان کی جان سے کھیل لیتے ہیں۔ آج پسٹول دکھا کر کسی کا پرس، کسی کا موبائل، کسی کی تنخواہ چھیننے والا سوچتا نہیں کہ مجھے مرنا ہے۔ ایک ڈاکو ہے، چور ہے، یقیناً وہ غلط کام کرتا ہے، لیکن آج ہمارے کاروباری لوگوں نے کون سا صحیح کام کرنا شروع کر دیا ہے؟ جھوٹ بول کر مال بیچنا ہے، دھوکہ دے کر، قسمیں کھا کر اپنے سودے بیچ دینے، کسی کے پیسے لینے، ٹائم پہ لوٹانے نہیں ہیں۔ سوچئے نا، اللہ کے لیے محبت یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے سے محبت کی جائے، خاص ہر مسلمان سے محبت کی جائے۔ اگر واقعی قیامت میں امن و سکون چاہیے تو کبھی اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچانا، مسلمانوں کا خیال رکھیں۔ ایک آخری حدیث سنا کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں تاکہ ریئلائز ہو جائے کہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں نا، اپنے پڑوسیوں کو، محلے والوں کو، ساتھ کام کاج کرنے والوں کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو، ملازمین کو، سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب بتاؤ کدھر جائے گی بات؟ گالیاں نکالنے والے، جھگڑا کرنے والے، لڑائی کرنے والے، روب جمانے والے، دھمکیاں دینے والے لوگ کہتے ہیں میری بڑی بات ہے، مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتا، میں بتاتا ہوں کون ہوں۔ آج تم جتنا روب جمانا ہے جما لو، جتنا غرور کرنا ہے کر لو، جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، زمینوں پر قبضے کرنے والے، پیسے نہ دینے والے کہتے ہیں وصول کر سکتے ہو تو کر لو۔ ایسے متکبرین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ دو۔ ارے یہ غریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، مگر یہ غریب کی ہائے جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، وہ انصاف کرنے والا ہے، مظلوم کا ساتھ اللہ دیتا ہے، اور قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، ادھر مارے جاؤ گے۔ خدا را ایسی زندگی گزارو، اگر واقعی خوش نصیب بننا ہے تو ایسی زندگی گزارو کہ جب ہم دنیا سے جائیں نا تو سارے محلے والے، سارے رشتہ دار، سارے دوست مسجد کے نمازی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ ایسا بندہ تھا، ہمارا خیال رکھنے والا، ملنسار، محبت دینے والا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ خوش نصیب وہ ہے کہ مرنے کے بعد جس کے جنازے میں لوگ ہوں، مرنے کے بعد جس کے لیے لوگ اس کے پیچھے دعائیں کریں۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہے جس کے مرنے کے بعد لوگ کہیں گے اچھا ہوا مر گیا، جان چھوڑی۔ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیجیے۔ تو ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے مختصر قرآن کی چند آیتوں کے ذریعے، کچھ احادیث کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خوش نصیب کون ہے، فارچونیٹ کون ہے۔ اگر واقعی خوش نصیب بننا ہے تو اس کے لیے میں نے شروع میں کہا تھا میں آج ان خوش نصیبوں کے بارے میں بتاؤں گا جو میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں۔ بتاؤ بن سکتے ہیں نا؟ ارب روپے نہیں کمانے اس کے لیے، بڑی گاڑی نہیں لینی ہے، بڑا بنگلہ نہیں لینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں گے تو دنیا کا کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ دنیا کا مالک کون ہے؟ بتاؤ نا، دنیا کا مالک کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ سکون دینے والا کون ہے؟ بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ شفا دینے
والا کون ہے؟ تو میں اسی اللہ کو تو راضی کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ جب جس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اس کی رزق بھی برکت ہو جائے گی، اس کی شہرت میں دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ آخرت کا مالک تو ہے، وہ دنیا کا بھی مالک ہے۔ رحمان الدنیا والآخرہ، اللہ کو راضی کر لو، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ تم رب کو راضی کرو، اللہ سب کو راضی کر دے گا۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اور یہ دعوت اسلامی کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ، یہ ماحول اتنا پیارا ماحول ہے جو گویا پکڑ پکڑ کر ہمیں نیکی کے راستے پہ ڈالتا ہے۔ ہر جمعرات اجتماع میں آ جاؤ بھائی، ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں آ جاؤ، نمازیں پڑھ لو، نماز کے بعد درس پہ بیٹھ جاؤ، مدرسۃ المدینہ بالغان میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، چلو ذرا گلی میں چلتے ہیں، کسی کو نیکی کی دعوت دے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہوگا کہ یار یہ اسلامی بھائی جب دیکھو پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایسا بھی پتا ہے کہ کچھ لوگ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے جس مسجد میں درس ہوتا ہے، کہتے ہیں نماز کے بعد درس پہ بٹھائیں گے۔ اللہ کے بندوں، تمہیں جنت میں لے جانا چاہ رہے ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں تھوڑی اور نیکیاں ڈلوانا چاہ رہے ہیں، تم انہی سے دور بھاگ رہے ہو۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر واقعی کامیاب بننا ہے، اگر خوش نصیب بننا ہے، اگر جنت میں جانا ہے، تو ایک طریقہ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، اس کو اپنا لیجئے۔ جمعرات چھٹی نہ کیجئے۔ مجھے اندازہ آج مسجد بہت بھری ہوئی ہے، باہر بھی لوگ کھڑے ہیں، لیکن آج میں آیا ہوں تو اتنا رش ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر جمعرات آئیے، اللہ کے لیے آئیے، اپنی آخرت کے لیے آئیے، ہر جمعرات نیکیاں کما کر جائیے، ہر جمعرات دعا کر کے جائیے۔ سارے نیت کریں انشاءاللہ کہ اب انشاءاللہ 12ویں کا مہینہ بھی آ رہا ہے، کم از کم 12 جمعرات پابندی سے شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ ضرور آئیں آپ پابندی سے۔ اسی طرح مدنی قافلے میں سفر کریں۔ یہ مدنی قافلہ جنت میں جانے کی تیاری ہے۔ نامہ اعمال میں ابھی آپ نے سنا نا، چھوٹا ذرہ برابر نیکی بھی وہ دیکھے گا۔ مدنی قافلہ مل گیا تو 3 دن میں ماشاءاللہ نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ پابندی سے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، ہر جمعرات کو جو ہمیں بڑے پیارے درود پڑھائے جاتے ہیں، دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، یہ تھوڑی نیکیاں انشاءاللہ نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں گی۔ ہر جمعرات آئیں گے تو اتنے پیارے پیارے درود بھی پڑھ لیں گے۔ اب آج جو پہلا درود پڑھیں گے اس کے بارے میں آتا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پہ رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا. عرض کی حضور یہ کون سی مرتبہ شخص ہے؟ جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آپ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آپ بھی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.